نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ روح کا ساز چھیڑ جاتی ہے، دل کے رگ رگ میں گنگناتی ہے، صرف لہجہ ہی نہیں خطابت خیز، ان کی خاموشی بھی دل کو بھاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر محترم، جانشین حضور اشرف العلماء، حضرت مولانا سید خالد اشرف صاحب مد ظلہ العالی، اس دینی اور مذہبی اسٹیج پہ تشریف فرما سادات کرام و علماء اسلام، بھیونڈی کی صنعتی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، نوجوان دوستوں، دینی نونہالوں، قبل اس کے کہ کچھ کہا سنا جائے، اپنی عادت و روایت کے مطابق آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے کائنات کے سردار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، آقائے نامدار، شہنشاہ ذی وقار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، احمد مجتبیٰ کملی والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وحبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ حاضرین محترم، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس
اشرف العلماء استاد گرامی وقار ہو کر منعقد ہوا ہے۔ بلفظ دیگر ان کے حقیر و فقیر شاگرد کو ان کی بارگاہ علم و ادب میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں قرآن حکیم کی بہت ہی مشہور و معروف آیات کریمہ کا استعمال تلاوت کے ذریعے کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن کا علم سکھلایا۔ انسانیت کی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ انہیں علم بھی بخشا اور علم کے اظہار و بیان کی نعمتوں سے مالا مال بھی فرمایا۔ ان مقدس آیات میں خلق الانسان سے مراد خصوصی طور پر تاجدار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور عمومی طور پر انسان بھی۔ انسان کو علم کے ساتھ پروردگار نے لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں علم ہوگا وہیں انسان ہوگا، اور جہاں انسان ہوگا وہیں علم ہوگا۔ جہاں انسان نہیں ہوگا وہاں علم نہیں ہوگا، جہاں علم نہیں ہوگا وہاں انسان نہیں ہوگا۔ اور جب ہم انسان کے ابتدائے آفرینش پر نگاہ ڈالتے ہیں اور جہاں مشیت اپنے ارادے کے پتے کھولتی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کہہ کر میں زمین میں اپنا نائب السلطنت
سلطنت بھیجنے والا ہوں جو میرے احکامات کو زمین پر بسنے والے لوگوں پر نافذ کرے گا۔ فرشتوں کو پتہ چلا کہ انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ خلافت جاہل کو نہیں دی جا سکتی، اور جو جاہلوں کو خلافت دیں ان سے بڑا جاہل بھی کوئی نہیں۔ واہ واہ، بہت بہت سبحان اللہ، یہ حق ہے۔ اس خلافت پر استفہامیہ انداز میں فرشتوں نے پروردگار کے سامنے اپنی معلومات کے مطابق جس خدشے کا اظہار کیا تھا، قرآن کریم کی آیت کریمہ تسلسل سے واضح طور پر اسے بیان کر رہی ہے۔ فرشتوں نے پروردگار کے سامنے گزرے ہوئے حادثات کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کیا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ ایسے کو خلیفہ بنائے گا ایسے لوگوں کے حوالے تو دھرتی کرے گا جو زمین پر فساد پھیلائیں گے، کچھ تو خون کا ماحول گرم کریں گے، مالک کس چیز کی کمی ہے؟ تیری تسبیح پتا پتا بوٹا بوٹا کر رہا ہے، تیرا گنگان فرشتوں کی مقدس جماعت کر رہی ہے، تسبیح و تحلیل میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، تیری حمد و ثنا کا حق ادا کر رہے ہیں، تیرے حکم کے خلاف سرے منہ انحراف سے ہم قطعی طور پر معذور ہیں۔ جب ایک اطاعت والی ایسی قوم موجود ہے تو ان گنہگاروں کو پیدا کرنے میں تیری کیا مشیت ہے جو زمین کو فساد سے بھر دیں گے، قتل و غارت گری کی تاریخ مرتب کریں گے، برائی اور بے حیائی کے ذریعے تعفن کی فضائیں قائم کریں گے اور کچھ تو خون کا لہو برسائیں گے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، رب نے فرمایا ہم جو جانتے ہیں فرشتوں وہ تم نہیں جانتے۔ قال انی اعلم، معلوم ہوا کہ علم نام ہے جانکاری کا۔ فرشتوں سے وہ حقیقت پوشیدہ تھی جس حقیقت کو جانے بغیر فرشتوں نے انسان پہ تبصرہ کر دیا تھا۔ فرشتوں نے اس دھرتی پر جناتوں کی گنڈا گردی دیکھی تھی، 7,000 برس تک یہ زمین جناتوں کے حوالے تھی، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس برائی سے اس زمین کو اجنہ نے بھر نہ دیا ہو۔ رب العالمین نے جناتوں سے یہ زمین خالی کروا لی
اور اب اس زمین کی خلافت حضرت انسان کو بخشی گئی. ارشاد ربانی ہوتا ہے لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے آدم کی اولاد کے سر پر کرامت کا تاج رکھ دیا ہے. اس انسان پر فرشتوں کا نقد و تبصرہ تھا جس انسان کی تخلیق کے بارے میں رب دو جہاں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین کیمیائی اجزاء سے مرتب کر کے پیدا کیا ہے. اس انسان پر فرشتوں کا تبصرہ تھا جس انسان کے لیے رب دو جہاں فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب مسخر کر دیا ہے. انسان کی حیثیت و عظمت و بلندی و رفعت و ارتقاء کے بارے میں قدرت کہتی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. ہم نے سورج اور چاند کو انسان کی تسخیر میں دے دیا ہے. انسان کی عظمت سے پردہ اٹھاتے ہوئے رب دو جہاں فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ النَّهَارَ وَاللَّيْلَ. ہم نے رات اور دن کو بھی انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. تو انسان بنایا جا رہا تھا. اس کا نام آدم رکھا گیا. آدم کی اولاد کو انسان بننا ہے. انسان زمین پہ جنگ نہیں کرے گا اس لیے کہ انسان علم کا وارث ہے. آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے پروردگار نے جس نعمت عظمیٰ سے جناب آدم علیہ السلام کو نوازا اس نعمت عظمیٰ کا نام ہے علم. اگلی آیت اس پہ روشنی ڈالتی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم سکھایا اور ان کی حقیقتوں کی معرفت بخشی. اور پھر ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. ہم نے ملائکہ کے سامنے ان چیزوں کو پھیلا دیا. آدم کو نام بھی بتایا چیزوں کا اور کام بھی بتایا چیزوں کا. علم نام ہے جانکاری کا. انسان کی فضیلت کا تعلق علم سے ہے. جب فرشتوں کے سامنے چیزیں رکھی گئیں بتاؤ ان کے نام ان کے کام ان کا مقصد ان کی حقیقت. آدم علیہ السلام کو نام بتایا کام بتایا مقصد بتایا حقیقت بتایا. ایک چیز ہے اس کا نام یہ ہے اس کا مقصد یہ ہے اس کی حقیقت یہ ہے اس کی صلاحیت یہ ہے اس کی استعداد یہ ہے. فرشتوں کے سامنے جب اشیاء رکھی گئیں تو پکار اٹھے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز العلیم الحکیم. اصل میں لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں 10 بجے صبح سے چلا ہوں ذہن بھی حاضر نہیں ہے اس لیے شبینے میں ہوں مگر مجھے پورا یقین ہے کہ میرے پاس میرے سپورٹر میری بائیکنگ کرنے والے پشت پناہ اتنے موجود ہیں کہ مجھے ٹریک سے ہٹنے نہیں دیں گے. میں ایئرپورٹ سے سیدھے آ کر کے بیٹھ گیا ہوں. بہرحال میں اپنی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا انسان کی تفصیلات سے آپ کو باخبر کرنا چاہتا ہوں.
غور سے سنیے گا بات. حضرت حامد میاں صاحب علیہ رحمت کیا تھے؟ بیٹے کا تعارف کروانے سے پہلے میں ان کے باپ کا تعارف کروا رہا ہوں، اس لیے کہ بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ کے پاس جو دولت تھی اس کا نام تھا علم. اسی علم کے وارث و عالم کا نام تھا ابن آدم حضرت مولانا سید حامد اشرف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. تو پہلے چیز کو سمجھ لیجئے کہ آپ کیا ہیں. جہاں انسان ہوگا وہاں علم ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں انسان ہوگا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو کوئی چیز تو نہیں چھوٹی بھائی جس کا علم جناب آدم کو نہ دیا گیا ہو. یہ میں کسی سنی عالم کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں. سنی عالم جس کتاب پہ ایمان لایا ہے اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم بخشا گیا. تو اب یہیں سے ایک بات ٹرننگ پوائنٹ پہ آ گئی ہے تو عرض کر دوں. جب آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم بخشا گیا تو باعث خلقت آدم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چھوٹا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے مصطفیٰ کے علم پر بحث کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کے علم پر ایمان لانے کی ضرورت. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم علیہ السلام کو علوم بخشے گئے، سارے علوم. اشیاء کی حقیقتیں بھی بتائی گئیں. فرشتوں کے سامنے جب چیزیں رکھی گئیں تو انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے بارگاہ ربی میں عرض کیا سبحانک. قالوا سبحانک، کہنے لگے ہر عیب سے پاک ہے معبود تو. لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمارے پاس بس وہی علم ہے جو تو نے سکھلایا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. تو جب کسی کا علم ثابت ہو جائے اور مد مقابل اس کے علم کے مقابلے میں اعتراف عجز کر لے تو اس کی فضیلت تو مد مقابل پہ یوں ہی ثابت ہو جاتی ہے. جو ہی فضیلت ثابت ہوئی حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. اب سجدہ کرو آدم کو. کیا ضمیر و خمیر کو سجدہ کروایا گیا تھا؟ کیا مٹی کے پتلے کو سجدہ کروایا گیا تھا؟ کیا جسد خاکی کو سجدہ کروایا گیا تھا؟ علم آدم کو سجدہ کروایا گیا. سبحان اللہ. توقیر آدم کو سجدہ کروایا گیا. عظمت آدم کے سامنے جھکوایا گیا. معلوم یہ ہوا کہ علم کے وارثین کی حیثیت ایٹومیٹکلی یہ بن جاتی ہے کہ ان کے سامنے کم علم لوگ رسپیکٹ کی سلامی دینے پہ مجبور ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم ہے یہ. آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دیا. انسان، ہم آدمی تو اس لیے کہلاتے ہیں کہ اولاد آدم ہیں.
مگر آدمی کے لیے جو ضرورت ہے وہ ہے انسان بننے کی. آدمی اگر انسان نہیں بن سکا تو پھر اس سے اگر آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ صاحب دنیا میں انسانوں نے فساد تو پھیلایا، فرشتوں نے صحیح کہا تھا. میں کہتا ہوں انسانوں نے کبھی فساد نہیں پھیلایا، فساد تو آدمیوں نے پھیلایا، فساد جاہلوں نے پھیلایا، فساد گمراہوں نے پھیلایا. انسان جہاں ہوگا وہاں علم ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں فساد نہیں ہوگا. تو یہ علم رکھنے والا انسان سامنے کہاں آیا؟ یزید کو اگر کوئی انسان کہے تو مجھے حیرت ہے. وہ آدمی تھا، فساد اس نے پھیلایا. حسین انسان تھے، انہوں نے فساد کو مٹایا. اس لیے کہ اگر انسان نہ ہی بنتا یہ آدمی تو جہاں قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کی حیثیت یہ ہے کہ ہم نے اس کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے. مگر انسان بننے کے لیے اگر تیار نہیں رہا تو ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ہم سڑیل گڑیل مریل طبقے میں اس کو الٹ کے پھینک دیں گے. سبحان اللہ. بمبئی سے قریب ہوں نا، اس لیے ان جملوں کا استعمال میں نے کر لیا. اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ پہنچنا ہے ہمارے استاد محترم تک، اپنے مخدوم مکرم تک. انسان کی حیثیت کو اچھی طرح پہچان لیجئے. جہاں جہل ہوگا وہاں انسان نہیں ہوگا. تو انبیاء کرام دنیا میں جو تشریف لے آئے، ان آدمیوں کے بیچ آئے، انہیں انسان بنانے کے لیے آئے. آئے وہ آدمیوں کے بیچ، کام تھا انہیں انسان بنانا. اور انسان جب بن جاتا ہے آدمی تو خدا کو پہچان لیتا ہے. اور جب نبیوں پہ پتھر پھینکے گئے، تبرہ بازی کی گئی، گالیاں دی گئیں، قتل کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، اول فول بکنے لگے، تو قرآن کریم نے نبیوں کو پیغام دیا کہ جب تمہارے پاس اس طرح کی حفوات و خرافات کی زبانیں دراز ہوں تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان جاہلوں کو سلام سے مخاطب کرتے ہوئے گزر جائیے. اب جہالت نام ہے کفر کا، جہالت نام ہے شرک کا، جہالت نام ہے بدعات و خرافات کا. ان جاہلوں کو ان کو جاہل کہا ہے جو پڑھے لکھے تھے. معلوم یہ ہوا کہ ان پڑھ ہونے کا معاملہ نہیں ہے. پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے. اگر پڑھ لکھ کر جہالت پر اترا ہوا ہے، کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، حقیقت کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے، معرفت کی راہ پہ قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ جاہل ہے. قرآن کا فلسفہ علم تو بہت ہی عجیب و غریب ہے جناب. قرآن تو آنکھ والوں کو اندھا کہتا ہے، زبان والوں کو گونگا کہتا ہے، کان والوں کو بہرا کہتا ہے. جو آنکھ رکھ کر حق نہ دیکھے وہ اندھا ہے، جو کان رکھ کر حق نہ سنے وہ بہرا ہے، جو زبان رکھ کر حق نہ بولے وہ گونگا ہے. تو قرآن کریم تو نظریاتی گفتگو کر رہا ہے ہم سے. قرآن آیا ہمیں انسان بنانے کے لیے، قرآن کی تعلیم آئی ہمیں انسان بنانے کے لیے. اور مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. انسان بننا بہت مشکل کام ہے.
انسان تو بنا ہے انس سے، ہمدردی سے، محبت سے۔ جو جانوروں کی طرح سینگ مار رہے ہیں انہیں انسان کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو مقدمہ بادی کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، انہیں انسان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ علم کی کوئی تعبیر انہیں انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ علم کے حاصل کر لینے سے انسان نہیں بنتا۔ جب تک قرآنی علوم سے اس عالم کا رشتہ نہ جڑ جائے تب تک وہ لاکھ علم و فضل کا مالک ہو، انسان نہیں کہلا سکتا، نہ اس سے انسانیت کا کام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ کیا پڑھا لکھا نہیں ہے؟ وہ بش جو پش ہو گیا کیا پڑھا لکھا نہیں تھا؟ یہ مودی جیسا موزی یہ کیا پڑھا لکھا نہیں ہے؟ ایڈوانی جیسا ایڈزوانی کیا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے؟ یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ پڑھے لکھے آدمی کا درندگی سے کیا تعلق؟ اگر ان کا رشتہ قرآنی علوم سے ہوا ہوتا جو اصل علم ہے، اگر ان کا رشتہ اقرا بسم ربک سے ہوا ہوتا، اگر ان کا رشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو گیا ہوتا، اصل علم یہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا اور حضور اشرف العلماء سے علمی اور فکری استفادہ کرنے کے بعد کہنا چاہوں گا کہ میری ایک بات نوٹ کر لو جو اشرف العلماء کے علم و فضل کے صدقے میں ان کے خادم عبید اللہ خان اعظمی کے حصے میں آئی ہے۔ ایک بات میری آپ نوٹ کر لو، انشاءاللہ انسانیت کا بند دروازہ آپ پر ضرور کھلے گا۔ جب بھی کوئی کام کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھی کوئی کام کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لو۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر بسم اللہ کی عادت فطرت ثانیہ بن گئی تم سے فساد نہیں ہوگا، تم جھوٹ نہیں بولو گے، تم شراب نہیں پیو گے، تم زناکاری نہیں کرو گے، تم بدعات اور خرافات میں نہیں پڑو گے۔ اس لیے کہ جب ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرنا ہے تو تم میں کون ہے جو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں ظلم کرنے جا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں فساد کرنے جا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں چغلی کرنے جا رہا ہوں۔ ارے جب ہر کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اپنے اوپر فرض کر لیا تو وہ ساری خرافات تمہاری زندگی سے لفظ بسم اللہ کی برکت ہمیشہ کے لیے دور کر دے گی۔ اس لیے کہ بسم اللہ جب پڑھا جاتا ہے، رحمان الرحیم کو جب پکارا جاتا ہے تو ظلم غارت ہو جاتا ہے، فساد ناپید ہو جاتا ہے، بدعات کے شامیانے میں آگ لگ جاتی ہے، کفر کا قلعہ ڈھہ جاتا ہے، شرک اپنی تاریخی قبر میں ہمیشہ کے لیے مدفون ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اشرف العلماء علامہ عبید اللہ خان اعظمی۔ زندگی بھر اشرف العلماء نے قرآن و حدیث پڑھایا ہے، پوری زندگی ان کی قرآن و سنت سے عبارت تھی۔ میں عقیدت کی بنیاد پر ایک لفظ نہیں بول رہا ہوں، حقیقت کی بنیاد پر میرا ہر لفظ گواہ ہے۔ ارے جھوٹ ان کے لیے کیا، جھوٹ کی ضرورت کیا ہے ان کے لیے جن کے لیے سچائیاں گواہ بن کر کھڑی ہوئی ہیں۔ میں ان کی ذات سے متعلق نہ مبالغے سے کام لینا چاہتا ہوں اور نہ ہی تفرید کے ساتھ۔ افراط و تفرید سے الگ ہٹ کر دیکھو، میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ خدا کو جو مسلمان مطلوب ہے، خدا کو جو مومن مطلوب ہے، اللہ کو جو سچا مطلوب ہے، پروردگار کو جو سادہ مطلوب ہے، اللہ کو جو بندہ مطلوب ہے، اللہ کو جو اپنا فقیر مطلوب ہے، اگر پیکر مجسم میں دیکھنا ہو تو حامد میاں صاحب کی نورانی صورت تمہارے سامنے آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس قدر خاموشی! آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو علم عطا فرمایا
اس میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی وہ محفوظ ہو گیا۔ سب سے کم بولنے والوں میں نام تھا حضور اشرف العلماء کا، سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ زبان کے تحفظ کا نام تھا اشرف العلماء کا، سب سے زیادہ سوچ بچار کے بعد زبان کھولنے کا معاملہ تھا اشرف العلماء کا۔ فی زمانہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے استاد تھے یا ان علماء کے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پروردگار ہر دور میں علماء حق کو علماء سو کے مقابلے میں پیدا کرتا ہے، کرتا رہے گا، اس لیے کہ یہ اس کے دین کے استحکام کا سوال ہے، بے میل عبارتوں کو اگلی نسلوں تک پہنچنے کا سوال ہے۔ اس لیے ایسا انسان تو دھرتی پر ہمیشہ رونما ہوتا رہے گا جس انسان سے انسانیت کا نور چمکے، جس انسان سے انسانیت کی تضحیک نہ ہونے پائے، جس انسان سے انسانیت کی عظمت اور اس کا وقار مینار عظیم کی شکل میں بلند ہوتا ہوا دکھلائی دے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس محنت و مشقت کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو نسل انسانی میں اتارا، آپ دیکھیں کہ اس کام کو کرنے کے لیے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ حضور پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، رسالت کا خاتمہ ہو گیا، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل کی تعلیمات کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجا گیا، بلکہ بسا اوقات کئی نبی ایک ہی ساتھ ایک ہی دور میں مختلف علاقہ جات میں رہے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد جنہیں قیامت تک کی نبوت بخشی گئی ہے، جنہیں زمانہ قیامت تک کا بخشا گیا ہے، جن کی ملت قیامت تک کے لیے ہے، کوئی نبی نہیں بھیجا جا رہا ہے۔ کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو کام انبیاء بنی اسرائیل نے کیا ہے میرے بعد وہ کام میرے علماء کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہیں سے علماء کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، ان کی فضیلت اور عبقریت کا بھی۔ مگر علماء کی حیثیت یہ ہے کہ وہ وارث نبی ہیں۔ عالم نبی تو نہیں ہوتا، سایہ دیوار نبی ضرور ہوا کرتا ہے، مگر ہر سند یافتہ مولوی کو عالم کہا جائے، الہ آباد بورڈ کی ڈگری لے کے آنے والے کو عالم کہا جائے، عربی پرشین بورڈ سے عالم فاضل کا سرٹیفکیٹ لینے والے کو عالم کہا جائے، اس معنی میں تو ہم عالم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس یہ جانکاری ہے، حدیث کی بھی جانکاری ہو، قرآن کریم کی بھی جانکاری ہو، بے پناہ علم ہو، مگر حدیث و قرآن اس صاحب علم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں اگر وہ عمل کے مطالبے کو پورا نہیں کرتا، خدا کی قسم اسے کم سے کم عالم اسلام اور عالم دین ہونے کا کوئی جواز دنیا کا کوئی بھی پڑھا لکھا انسان نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کو عمل کے سانچے میں ڈھل جانا چاہیے، تب ایک عالم نائب رسول کہلاتا ہے۔ اور آگے آئیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری فقہ حنفی جو ہے یہ گائیڈ لائن لیتی ہے عبداللہ ابن مسعود سے، رہنما اصول فراہم کرتا ہے ان کا دریائے علم ہم کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کس طرح قرآن پڑھتے تھے؟ قرآن کا علم ہے، دیکھیے آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیے، مسلمان ہیں آپ، اللہ کے نبی نے جب دنیا کے سامنے سب سے پہلے وحی الہی کی زبان کھولی ہے تو اقرا بسم ربک الذی خلق کے نام سے کھولی ہے، پڑھو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا تعلق علم سے ہے، علم کے بغیر ہم انسان نہیں بن سکتے، ہم مسلمان نہیں بن سکتے۔ عبداللہ ابن مسعود قرآن کو کس طرح پڑھتے تھے؟ وہ فرماتے ہیں کہ 2 4 آیتوں کو 10 آیتوں تک پہنچتے پہنچتے ہمیں 6 مہینے لگ جاتے تھے۔ 10 آیت تک پہنچنے میں ہمیں 6 مہینے لگتے تھے، 6 مہینے کے بعد ہم 11ویں آیت پہ آتے تھے۔ کیا مطلب؟
ان آیتوں کا حق جب تک ہم ادا نہیں کر لیتے تھے آگے ہم نہیں بڑھتے تھے. ان 10 آیتوں کے جو فرمان ہیں، جو ڈیمانڈ ہے، جو مطالبہ ہے، ہم اس مطالبے کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال لیتے تھے، اس کے بعد 11ویں آیت تک پہنچتے تھے. یہ ہے عمل. سبحان اللہ. تو اس طرح سے یہ علم آگے بڑھا، اور اس علم کی وہ خوبی تھی. آج ہے علم لوگوں کے پاس، مگر اس علم کا تعلق قرآن سے نہیں ہے. اختراعی علوم ہیں یہ، ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے علوم ہیں یہ، مگر اس کا سرچشمہ بھی یہی قرآن ہے. قرآن سے پہلے آدمی کا ذہن اتنا بالغ نہیں تھا کہ آدمی پہاڑ کے بارے میں سوچ لے. قرآن سے پہلے مجھے بتائیے کہ پہاڑوں سے انسان کا رشتہ کیا تھا. قرآن سے پہلے مجھے بتائیے کہ دریاؤں سے انسان کا رشتہ کیا تھا. قرآن سے پہلے مجھے بتائیے کہ سمندر سے انسان کا رشتہ کیا تھا. قرآن سے پہلے مجھے بتائیے کہ زمین، آسمان، چاند و ستاروں سے انسان کا رشتہ کیا تھا. چاند بھی انسان کا خدا تھا، یہ تھا چاند سے انسان کا رشتہ. سورج بھی انسان کا خدا تھا، یہ تھا آدمی کا سورج سے رشتہ. دریا انسان کے معبود تھے، یہ تھا انسان کا دریا سے رشتہ. خدا سے رشتہ کہاں تھا؟ دنیا مخلوق کی پوجا کر رہی تھی، خالق کا تصور تو دنیا کے پاس نہیں تھا. یہ خالق کا تصور دینے والا کون؟ اور آج بھی یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج صرف کریشن پر ان کی گفتگو ہو رہی ہے. علم سارا کریشن کے گرد طواف کر رہا ہے. زمین کیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، ستارے کیا ہے، ان کے اندر کیا ہے، چاند کیا ہے، ان کے اندر کیا ہے. مگر یہ جو علم 400 سال سے ریسرچ کی راہ سے گزر رہا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں 500 سال پہلے یہ علم کہاں تھا؟ 600 سال پہلے یہ علم کہاں تھا؟ آج ستاروں کی رصدگاہوں کی طرف آج کا علم جا رہا ہے، مگر آج کے علم سے یہ پوچھو کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کا فلسفہ کس نے دیا ہے؟ آج کے علم سے پوچھو وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ کا فلسفہ کس نے دیا ہے؟ آج کے علم سے پوچھو. تو جب اللہ رب العزت کیسے علم ہمیں دے رہا ہے؟ جو کچھ زمین میں ہے، آسمان میں ہے، تمہاری خدمت میں اس کو لگایا گیا ہے. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ علم دین کا فائدہ دیکھیے. صحابہ کے زمانے میں اسلام جب پھیلا تو ترغیبات علم قرآن کی دی ہوئی تھی، عمل کے سانچے میں انہوں نے اپنی زندگی کو ڈھالا تھا. نتیجے میں ان کے وجود کو دیکھ کر اور متاثر ہو کر لوگ انسان بن رہے تھے آدمی سے. اور اس کے بعد دریاؤں پہ قبضہ، سمندروں پہ قبضہ. کیوں قبضہ؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان سمندروں میں تمہاری کشتیاں چل رہی ہیں، سمندروں سے تمہارا بے پناہ فائدہ ہے. قرآن کہتا ہے لوہے سے تمہارا بے پناہ فائدہ ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ہم نے لوہا پیدا کیا تمہارے لیے جو اپنی فطرت میں سخت ہے، تمہارے لیے منافع بخش ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ علم حقیقی کو دنیا کے سامنے پھیلانے کے لیے اس لوہے کا تم استعمال کر لینا. اگر لوہے کا استعمال تمہارے لیے منافع بخش ہے، کیا مطلب؟ اس لوہے سے تم اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہو، اور اس لوہے سے تم اس اوزار اور ہتھیار کو بھی تیار رکھو جو علم کی راہ میں رکاوٹ بننے والی جہالت کو کاٹنے کے لیے تمہارے کام آ سکے. یا رسول اللہ. حضرات، ہم لوگوں کی کم نصیبی 1000 سال تک تو ہم کائنات پہ چھائے رہے. بار بار قرآن کریم آپ پڑھیے، بار بار قرآن کریم دریا کا ذکر کرتا ہے، بار بار قرآن کریم سمندر کا ذکر کرتا ہے، بار بار قرآن کریم زمین کی معدنیات کا ذکر کرتا ہے، بار بار قرآن کریم جبال کی بات کرتا ہے، بار بار قرآن کریم ماہ و نجوم کی بات کرتا ہے، بار بار قرآن کریم نباتات کی بات کرتا ہے، بار بار قرآن کریم پھل فروٹ کی بات کرتا ہے. یہ ساری کی ساری باتوں کا کیا مطلب ہوا؟ اے انسانوں، تمہارے لیے ہم نے یہ سب کچھ مسخر کیا ہے. اب علم کو اپنے سامنے لاؤ. انسان نام ہے صاحب ادراک کا، انسان نام ہے صاحب شعور کا، انسان نام ہے صاحب تفکر کا. انسان اور غیر انسان میں یہی تو فرق ہے، اور اس فرق کو
اگر انسان علم تک نہیں پہنچا، آدمی تو ہے انسان نہیں بن سکا، فکر تک نہیں پہنچا، آدمی تو ہے انسان نہیں بن سکا، رموز تک نہیں پہنچا، آدمی تو ہے انسان نہیں بن سکتا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس میں رب العالمین اپنی نعمت کو گنوا رہا ہے، اپنی نعمت کا اظہار انسان پر کر رہا ہے۔ علم ہماری وہ نعمت غیر مترقبہ ہے کہ اگر اس علم کو تم نے حاصل کیا، تجربات کی دھرتی پہ تم نے اپنا قدم رکھا، اپنی فکر کو تم کارگر بنانے کے لیے تیار ہوئے، لعلکم تعقلون، عقل سے اگر تم نے کام لے لیا، لعلکم تعلمون، علم سے اگر تم نے کام لے لیا، لعلکم تتفکرون، تفکر سے اگر تم نے کام لے لیا، لعلکم تدبرون، تدبر سے اگر تم نے کام لے لیا، لعلکم تذکرون، ماضی سے اگر تم نے کام لے لیا، لعل افلا تبصرون، بصیرت و بصارت سے اگر تم نے کام لے لیا، تو کائنات عالم پر چھا جانے والی قوم کا نام ہوگا مسلمان، جو انسانیت کا نمونہ بن کر تعمیر انسانیت کا انمول خزانہ آنے والی نسلوں کو دے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اشرف العلماء خطیب الہند عبید اللہ خان اعظمی صاحب۔ قرآن کریم کے پاس جو علم ہے، وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشکوتر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ مجھے یہ بتائیے کہ اولاد آدم بستی کہاں ہے، یا خشکی پہ یا تری پہ؟ کوئی خشکوتر ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ ہم نے قرآن کریم کو کیا اس نظریے سے کبھی پڑھنے کی کوشش کی؟ نتیجہ یہ ہوا، ہاں 9ویں صدی عیسوی میں ہم نے پڑھا تھا، تو 9ویں صدی عیسوی میں پڑھنے کے بعد آج آپ کو حیرت ہوگی، آج کے جو اوزار ہیں، ہتھیار ہیں، آج جو ڈاکٹر استعمال کر رہے ہیں اوزار و ہتھیار، اس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی، اس لیے کہ قرآن کریم سے آپ نے علاج کے طریقے حاصل کیے تھے، قرآن کریم سے آپ نے ستاروں کی رصدگاہیں حاصل کی تھی، قرآن کریم سے آپ نے سمندروں پر غلبہ پایا تھا۔ جب تک سمندروں پر آپ کا غلبہ تھا، دنیا آپ کی غلام تھی، اور جب سے سمندروں سے آپ کا غلبہ ختم ہو گیا، دنیا کے آپ غلام بن کر کے رہ گئے ہیں۔ کیا نہیں ہے ان سمندروں میں؟ مگر ان سمندروں کا پتہ کس نے دیا؟ اس میں کیا ہے یہ قرآن نے بتایا۔ کیا ہے زمین کے نیچے؟ آج سائنس بتا رہی ہے، آپ منہ پھاڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہے آسمانوں کی دنیا میں؟ سائنس بول رہی ہے تو آپ آمنا و صدقنا کہہ رہے ہیں۔ بھائی کبھی قرآن تو اٹھا کے دیکھ لیا ہوتا، علم قرآن سے کبھی استفادہ تو کر لیا ہوتا۔ جو کچھ آج کہا جا رہا ہے اور اس کو ہم بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، یقیناً بڑی چیز ہے بھی، مگر یہ ساری چیزیں تو قرآن کریم نے بہت پہلے کہہ دی تھیں۔ ہم تجربات کی منزل سے نہیں گزرے، عمل کی منزل سے نہیں گزرے، اور اس کے بعد رسمن ہم وہاں کھڑے ہو گئے جا کر کے جہاں اب تو ہمیں صحیح طریقے سے کلمہ بھی نصیب نہیں ہے، نماز کا طریقہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے، وضو کے مسائل بھی ہمیں یاد نہیں ہے، جنازے کی دعا بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ عید اور بقرعید کے موقع پر امام صاحب اگر 2 مرتبہ 6 زائد تکبیروں کو تفصیل سے نہ بتائیں تو بار بار نیت ٹوٹتی ہے آپ کی، اور بار بار ایک دوسرے کو دیکھ کر کے آپ نماز میں اقتدا میں نقالی کرتے ہیں۔ ہوا یہی جو رہے گی تو اے نقیب بہار، کہاں سے آئیں گی رانا میاں چمن کے لیے؟ تو اگر ریسرچ کرنے والے نہیں بن سکے ہو، اگر اسکالر اسلامک نہیں بن سکے ہو، اگر تدبر کی منزل تک نہیں پہنچے ہو، تو کم سے کم قرآن کریم کی ابتدائی منزل تک تو پہنچو، قرآن کریم کو پڑھنے کا سلیقہ تو سیکھ لو، احادیث نبویہ کو ازبر کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہی وہ کسک تھی جس کسک نے مبارک پور سے کھینچ کر حضرت اشرف العلماء کو بامبے تک پہنچا دیا، اور یہ کسک ایسی تھی کہ ان کی جو تربیت تھی، بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہوں گا، انہیں عمل کے سانچے میں جس نے ڈھالا تھا، خاندانی عبقریت اور عظمت اپنی جگہ، مگر اساتذہ جب ملتے ہیں تو تربیت ہوتی ہے، اساتذہ جب ملتے ہیں تو علم میں نکھار آتا ہے، بلا مبالغہ حضور حافظ ملت نے انہیں کندن بنا دیا تھا۔ حضور حافظ ملت نے اگر علم حدیث انہیں پڑھایا تھا تو علم حدیث کا عامل بننے کا راستہ بھی انہیں دکھایا تھا۔ وہ ایسے لائق و فائق شاگرد تھے حضور حافظ ملت کے کہ انہوں نے اسی طرح سے عمل بھی کیا، اور حافظ ملت نے ان کا انتخاب بامبے کے لیے کیا تھا۔ جس وقت وہ بامبے تشریف لائے، اس وقت بامبے کی جو پوزیشن تھی وہ آپ جانتے ہو۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بامبے میں علم نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بامبے میں مدرسہ نہیں چل سکتا، میں یہ بھی نہیں
ارے جو بامبے پورے ہندوستان کا مدرسہ چلاتا ہے وہ بامبے میں کیوں نہیں مدرسہ سبحان چلاتا اللہ، ہے؟ ہندوستان کا کون ایسا مدرسہ ہے جو بامبے سے نہیں چلتا ہے، بامبے کے مسلمانوں سے نہیں چلتا ہے؟ مگر چراغ تلے اندھیرا تھا، اس اندھیرے کو دور کرنے والے کا نام ہے اشرف العلماء، سبحان علم کا اللہ، دیا جلانے والے کا نام ہے اشرف العلماء، سبحان آدمیوں اللہ، کو انسان بنانے والے کا نام ہے اشرف العلماء، گھمنڈیوں کو منکسر المزاج بنانے والے کا نام ہے اشرف العلماء، بد تہذیبوں کو تہذیب کا پیکر بنانے والے کا نام ہے اشرف العلماء، جاہلوں کو عالم بنانے والے کا نام ہے اشرف العلماء، بد عملوں کو عامل بنانے والے کا نام ہے اشرف العلماء، زمین کی پستی پہ رہنے والوں کو عرشاشیاں بیت النور کا راستہ دکھانے والے کا نام ہے اشرف العلماء، عبادت مولا میں انسانیت کو گم کر دینے والے کا نام ہے اشرف العلماء، علم کی طہارت کا نام ہے اشرف العلماء، عمل کی وضاحت کا نام ہے اشرف العلماء، اخلاق کے نظارے کا نام ہے اشرف العلماء۔ غرض یہ کہ کسی بھی اینگل سے ان کو دیکھیں، حقیقت ہے، الفاظ نہیں ہیں، مبالغہ بازی نہیں ہے، چرب زبانی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھے ہیں ان کے صبح و شام، ان کی نمازیں ہم نے دیکھی ہیں، ان کا روزہ ہم نے دیکھا ہے، ان کی تلاوت ہم نے دیکھی ہے، ان کا اوراد و وظائف ہم نے دیکھے ہیں، ان کی احتیاط ہم نے دیکھی ہے، دین پر ان کا عمل ہم نے دیکھا ہے۔ آج کے دور میں 5 وقت کی نماز خلوص کے ساتھ، نماز کو نماز سمجھ کے اگر کوئی مسلمان پڑھے تو وہ مسلمان بھی بڑا عظیم انسان ہے، مگر جو نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھا کے چلا گیا ہے وہ کتنا عظیم تھا، جو روزہ رکھنے کا مزاج دے کے چلا گیا ہے وہ کتنا عظیم تھا، جو قرآن فہمی کا درس دے کے چلا گیا ہے وہ کتنا عظیم تھا، جو سنت نبوی کی بہاریں پیدا کر کے گیا ہے وہ کتنا عظیم تھا، جو بدعت و خرافات و منکرات سے دور رہا تھا وہ کتنا عظیم ہے، جس کی زبان سے سچائی کا پرچار ہو رہا تھا وہ کتنا عظیم ہے، جو جھوٹ کو للکار رہا تھا وہ کتنا عظیم ہے، جس نے اسی بامبے کی سرزمین پر، آپ ذہن میں ایک بات اور بھی رکھ لیجئے گا، اشرف العلماء نے علماء کونسل کی جب صدارت کی، کچھ جبینوں پہ شکن آئی، میں کسی پہ تبرہ پڑھنے نہیں بیٹھا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اشرف العلماء نے تصور دین اور تصور سیاست کو سمجھا تھا، تب ان کے جیسا محتاط عالم اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ آخر کس چیز کو دین کہا جا رہا ہے؟ آج ہمارے ماحول میں مغالطہ پیدا کر دیا گیا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں صاحب ہم تو دیندار لوگ ہیں، ہر وقت فتویٰ تھوکتے ہیں، فتویٰ کھاتے ہیں، فتویٰ پیتے ہیں، فتوے کی قے کرتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا لقوہ ان کو پڑا ہوا ہے، مگر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں ہم تو دیندار لوگ ہیں، ہمیں دنیا سے کیا مطلب؟ تو کچھ ایسے دنیا دار بھی بے حیا ہیں جو کہتے ہیں ہم تو خالص دنیا دار ہیں صاحب، ہمیں دین سے کیا مطلب؟ دو طرح کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم بھائی دیندار لوگ ہیں، ہم اس سیاست واسط کے جھگڑے میں نہیں پڑتے، ہم دیندار لوگ ہیں، ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے، ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے، یہ اللہ والے ہیں، انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ ارے جاہل لوگ، خدا کی قسم جو دنیا دار نہیں بن سکا وہ دیندار ہرگز نہیں بن سکتا۔ جو دنیا دار نہیں وہ کبھی دیندار نہیں بن سکتا، بہت دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ رب الدین اور دنیا، یہ اصطلاح غلط، دین اور دنیا کی اصطلاح بالکل باطل اصطلاح ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ ہمارے سامنے ہماری زندگی کا تعلق دنیا سے ہے اور آخرت سے ہے۔ دین ایک کل کا نام ہے، اس کل کے 2 جز ہیں، ایک کا نام ہے دنیا، دوسرے کا نام ہے آخرت، اور رب العالمین ہم سے کہتا ہے کہ ہم سے پہلے دنیا مانگا کرو، بعد میں آخرت مانگنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دعا کرو ہم سے کہ اے ہمارے رب ہمیں اچھی دنیا دے، اے ہمارے رب ہمیں اچھی آخرت دے۔ ارے کیا دنیا میں نہیں تھے؟ کھانا یہ دنیا داری ہے، پینا یہ دنیا داری ہے، پہننا یہ دنیا داری ہے، بولنا یہ دنیا داری ہے، تجارت کرنا یہ دنیا داری ہے، اور نماز پڑھنا یہ آخرت کا کام ہے، روزہ رکھنا یہ آخرت کا کام ہے، مگر اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا یہ دین حاوی ہے تمہاری دنیا پر بھی اور تمہاری آخرت پہ بھی۔ تو یہ روزہ ہی صرف آخرت کا کام نہیں ہے، یہ تجارت بھی تمہاری آخرت کے لیے ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
वसल्लम। अल्लाह के हबीब ने फरमाया दुनिया आखिरत की खेती है, तो जब दुनियादार ही नहीं बनोगे, खेती ही नहीं करोगे, तो आखिरत में लेके क्या जाओगे भाई? किस आखिरत की बात करते हो? किस दीनदारी की बात करते हो? जब तक दुनिया में काश्त नहीं करोगे, जब तक दुनिया में खेती नहीं करोगे, जब तक दुनिया में कुछ कमाओगे नहीं, तो लेके वहां क्या जाओगे? लेके जाते हो, कमाते हो, मगर अल्लाह ने कह दिया इस दुनिया में कमा तो रहे हो, मगर हमसे दुआ इस तरह करना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह हमको अच्छी दुनिया देना, वो फिल आखिरत हसना, और हमको अच्छी आखिरत देना। मालूम यह हुआ कि दुनिया भी खराब होती है और आखिरत भी खराब होती है। दुनिया भी खराब होती है और आखिरत भी खराब होती है। तो अल्लाह कहता है कि दुनिया मांगो, अच्छी दुनिया, आखिरत मांगो, अच्छी आखिरत। तो ये दुनिया का तसव्वुर किसने दिया? दीन ने। कौन दीन? जिसका नाम इस्लाम है। आखिरत का तसव्वुर किसने दिया? दीन ने। दीन दोनों पे हावी है। जिस तरह मस्जिद में जाकर सजदा करना इबादत है, उसी तरह अपने बाल बच्चों का हलाल रोटी से पेट पालना भी इबादत है। बल्कि आगे बढ़ के एक बात और कह दूं, इल्म हदीस हासिल करो, इल्म कुरान हासिल करो। आज जो अशरफुल उलमा को हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, इसकी बुनियाद पे कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने उस वरासत को कायम रखा और वो वरासत अगली नस्लों के हवाले भी कर दिया, जिसका नाम इल्म है, जिसका नाम अमल है। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने सहाबा से फरमाया कि बाज गुनाह ऐसे हैं जो नमाज और रोजा हज और ज़कात से भी मिटने वाले नहीं। अब बोलिए, सहाबा थे ना वो। बाज गुनाह ऐसे हैं जो नमाज और रोजा हज और ज़कात से भी नहीं मिटते। घबरा गए वो। उनका या रसूल अल्लाह, तब हम क्या करेंगे जब नमाज से भी नहीं, रोजे से भी नहीं, हज से भी नहीं, ज़कात से भी नहीं मिटते? तो या रसूल अल्लाह अब क्या होगा? कोई रास्ता? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे सहाबा, रहमत हक बहाना तलाश करती है मगफिरत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका रास्ता निकाला है। तो मेरे आका ने फरमाया कि जो मुसलमान अपने बाल बच्चों को खिलाने पिलाने पढ़ाने के लिए मेहनत करे, मुशक्कत करे, पसीना बहाए और हलाल रोटी अपने बच्चों को खिलाए, ऐसे मुसलमान के गुनाह जिनको नमाज रोजा हज ज़कात से भी माफ नहीं करवाया जा सकता, ये कसबे माश और अकले हलाल के जरिए अल्लाह ताला माफ कर देगा। अब आप जरा सा सोचिए, बच्चे को खिला भी रहे हैं आप और आखिरत भी बना रहे हैं। ये दुनिया ही की खेती न है आपकी? तो अच्छी तरह से मेरे भाई ज़हन में रख लीजिएगा, मेरा ये वो नहीं है। इसी तरह से एक चीज है मजहब, दूसरी चीज है सियासत। इसको भी ज़हन में रखिएगा। मजहब आखिरत के रस्म और रिवाज का नाम है। ये दोनों इन दोनों का भी कुल दीन है। दीन का एक बाजू है मजहब, दूसरा बाजू है सियासत। और एक बात और ज़हन में रखिए, मजहब में इतनी समाई नहीं है कि मजहब आपके जुमला मसाइल की किफालत कर सके। बहुत महदूद तसव्वुर का नाम है मजहब। इसी तरह नजरिया में यह समाई नहीं है। इसी तरह किसी इज्म में, चाहे वो सोशलिज्म हो, चाहे वो कम्युनिज्म हो, चाहे वो सेकुलरिज्म हो, किसी इज्म में यह ताकत नहीं है खालिद साहब कि वो जुमला मसाइल और शोबाहाय जिंदगी पे हावी हो जाए। किसी मजहब में भी ये ताकत और सलाहियत नहीं है कि वो जुमला मसाइल पर हावी हो जाए। किसी धर्म में ये ताकत नहीं है कि वो जुमला इंसान के मसाइल का इहाता कर ले। इसका इहाता करने की ताकत सिर्फ दीन में है। और अल्लाह से पूछा गया कि दीन क्या है? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन नाम है इस्लाम का। सुभान अल्लाह। मजहबी उमूर दीन के दायरे में आते हैं। नमाज रोजा हज ज़कात सच बोलना, ये सब मजहबी उमूर हैं। मगर खेती बाड़ी करना, सियासत करना, दफ्तर जाना, कॉलेज में पढ़ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ना, रिसर्च करना, दुकान पे जाना, ये सब क्या है? ये सियासी उमूर है। इन तमाम तर चीजों का ताल्लुक सियासत से है।
مدنیت سے ہے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا تعلق مذہب سے ہے، ان تمام تر چیزوں کا تعلق سیاست سے ہے، تو ان تمام تر چیزوں کو برتنے کے لیے اچھی دنیا جب مانگو گے تبھی تو برتا جا سکتا ہے، اور اچھی دنیا قرآن کے دائرے سے، اچھی دنیا حدیث کے دائرے سے، اچھی دنیا شریعت کے دائرے سے ملتی ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے حکومت نہیں کیا؟ کیا صحابہ نے حکومت نہیں کیا؟ کیا خلافت راشدہ نے حکومت نہیں کیا؟ اور جب حکومت کو بگاڑ رہا تھا یزید تو کیا اسی حکومت اسلامی کے احیا کے لیے امام حسین نے اپنے خون کا آخری قطرہ نہیں دے دیا؟ حضرات گرامی، بمبے میں جب اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ سیاسی اعتبار سے اس قوم کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، تو سیاسی اعتبار سے انکاؤنٹر کرنے کے لیے، قومی مسائل کو بحال کرنے کے لیے، مسلمانوں کے جائز مطالبات کو حکومتوں کے سامنے رکھنے کے لیے، مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا تھا اس ظلم سے مسلمانوں کو بچا کر ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جب وقت آیا تو وہ درویش میدان میں آ گیا جس کو مسجد کے حجرے میں امامت کے لیے مکفل کیا گیا تھا۔ وہ مکفل نہیں رہ سکا، اس نے یہ ذہن دیا کہ میں اسی وقت تک مسجد کے حجرے میں رہوں گا جب تک مسجد کے حجرے کی کفالت کے ساتھ ساتھ باہر کی کفالت ہو رہی ہو، مگر جب یہ فرض کفایہ کوئی نہیں ادا کر سکے گا تو پوری قوم گنہگار ہوگی۔ میں اس فرض کفایہ کا عامل بن کر میدان میں آ رہا ہوں کہ اگر ایک حامد صاحب نے، ایک اشرف العلماء نے اس کام کو کر دیا تو پوری قوم کا حق ادا ہوگا۔ آ کر کے انہوں نے اس کام کو کیا، مختلف طبقات کے لوگوں کو ساتھ لے کر کے کیا، مختلف مسلک کے لوگوں کے ساتھ کام کیا، اور اس پر نام نہاد دینداروں نے اور دین کے ٹھیکیداروں نے واویلا مچایا۔ یہاں تک خباثتیں ہوئیں، اللہ کرے یہ خبر جھوٹ ہو، مگر مجھے تو ثقہ راویوں سے یہ پتا چلا کہ حضرت کے مبارک جنازے میں شامل ہونے والے لوگوں سے بھی توبہ کروائی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، شرابیوں کے ہاں ٹھہرو، جواریوں کے ہاں ٹھہرو، سود کھانے والوں کے ہاں ٹھہرو، اور توبہ کرواؤ اشرف العلماء کے جنازے میں جانے سے، جو یہاں سود مٹانے آیا تھا، جو یہاں برائی مٹانے آیا تھا، جس نے بھلائیوں کی سوغات پیدا کر دی تھی، جس نے اچھائیوں کا دریا بہا دیا تھا، جس نے نیکیوں کے سمندر میں تلاطم پیدا کر دیا تھا، جس نے انسانی عزت و وقار کی سونامی بامبے کی سرزمین پہ پیدا کی اور خس و خاشاک کی طرح بدعت و ظلمات کو مٹانے کا کام کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں صرف اس بنیاد پر نہیں بول رہا ہوں کہ میرا ایک ذاتی تعلق ہے، نہیں، ایک عالم ربانی کو اس طرح سے زندگی میں ستایا گیا مجھے معلوم ہے، اور اس کے انتقال کے بعد بھی یہ کھلواڑ کیا گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضرات کہ آپ ذرا ان کی پوری لائف کو دیکھیے، کیا اللہ کے دین کا جو علم ہے اس علم کی فی زمانہ وہ دھروہر نہیں تھے؟ کیا آج بامبے کی سرزمین پر ہماری مساجد اور ہمارے محراب و منبر جو قال اللہ اور قال الرسول سے بربط دل پر عشق کی نغمہ سنجیاں کر رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے ہندی زبان میں اشرف العلماء کا کوئی یوگدان نہیں ہے؟ اگر اشرف العلماء نے ماحول بنایا ہے، مزاج بنایا ہے، چیزیں پیدا کی ہیں، تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ اشرف العلماء کو دیکھنے کے بعد یہ تاثر قائم ہوتا تھا۔ اشرف العلماء میں علم کی حفاظت کرنے کا جو جذبہ تھا، عمل کے تحفظ کا جو جذبہ تھا، اخلاق اور رواداری کے اظہار کا جو جذبہ تھا، کیا یہ نعمتیں ہم کو ان سے حاصل نہیں ہوئی؟ رب العالمین نے انسان کو جو علم عطا فرمایا، نسلاً بعد نسلن، اس دور تک وہ علم پہنچا، اور حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عظیم الشان شاگرد اور ہم لوگوں کے عظیم الشان استاد حضور اشرف العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس علمی وراثت کا پورا حق ادا کیا۔ بچتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو۔ آج کل پیری مریدی ایک فیشن بن گیا ہے، پھیلا دو چادر، ہو جاؤ 2-4-10 ہزار لوگ مرید، نہ پیر مرید کو پہچانے نہ مرید پیر کو۔
یہ جو کاروبار شروع ہو گیا ہے، یہ کاروبار ہے، یہ پیری مریدی نہیں ہے. سیدھی بات کہتا ہوں کہ یہ کاروبار ہے، اس لیے کہ پیر نام ہے اس ٹیچر کا جو اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے علم و عمل کے قالب میں ڈھال کر ٹیچ کرتا ہے. ایک پیر اگر اپنے مرید کو نمازی نہیں بنا سکا تو کس لیے مرید کر رہا ہے وہ؟ ایک پیر اگر اپنے مرید سے برائی نہیں چھوڑوا سکا تو کس لیے مرید کر رہا ہے وہ؟ ایک پیر اگر اپنے مرید کو مسلمان نہیں بنا سکا صحیح معنوں میں تو کس لیے پیری مریدی کر رہا ہے وہ؟ مگر آج وہ فیشن بنا ہے، اتنے خلیفہ، اتنی خلافت، اتنی خالی آفت. اللہ غنی، اللہ کی پناہ قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، جس کو دیکھو پیر صاحب، بڑا سستا دھندا ہے یہ. سوچتا ہوں کہ پیر بن جاؤں، یعنی روشن ضمیر بن جاؤں، پھر کسی نازنی حسینہ کی کاکلوں کا اسیر بن جاؤں. دین کی راہ میں جس طرح دین کے نام پر شیطانی کاروبار آ گئے ہیں، اگر ان کے خلاف علماء حق نے آواز نہیں اٹھایا اور ڈرتے رہے گالی سے کہ یہ گالی دیں گے، میں جانتا ہوں کہ پیر صاحب مسلمان کم پال رہے ہیں. اللہ ماشاءاللہ، میں سب کو نہیں کہتا ہاں، جو غلبہ ہو گیا ہے ماحول میں. ارے باپ رے باپ، ایسے ایسے جاہل پیر، ایسی ایسی جہالت، ایسی ایسی خرافات. میں جانتا ہوں کہ کل سے عبید اللہ اعظمی کو گالی بہت دی جائے گی. دینا، میری نسلوں کو گالی دینا، مجھے نہیں ہے پرواہ. کہتا ہوں سچ کے، جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. آج سے بہت پہلے عارف رومی نے کہا تھا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے ان رنگے سیاروں کو پہچانا تھا. فرمایا تھا، اے بسا ابلیس آدم روح ہست، پس بہر دستے نہ باید داد دست. اے لوگو، تمہاری گلیوں میں ابلیس پیر بن کے گھوم رہا ہے، خبردار، بہت سوچ سمجھ کے کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا. ابلیس نے حضرت اشرف العلماء کے پاس جب بیٹھتے تھے حضرت، یا پڑھاتے بھی تھے، تو ان کا طریقہ کار تھا، خدا کی قسم، سنتوں کے تحفظ کے لیے اور خرابیوں سے انتباہ میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ عملاً ایک بے عمل آدمی کو باعمل بناتے تھے. ان کے اندر یہ خوبی تھی، ان کا یہ سورس تھا، ان کے عمل کا یہ فیض تھا، اس کی برکت تھی. میں آپ سے عرض کروں کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم شیطان کہاں نہیں بہکا رہا ہے؟ آپ بتاؤ، ہر قدم پہ نہ بہکا رہا ہے. پیر صاحب کے ساتھ شیطان نہیں ہے، مرید کے ساتھ شیطان نہیں ہے، مولانا صاحب کے ساتھ شیطان. اجی کون ہے جس کے ساتھ شیطان نہیں ہے نا؟ تو ہر وقت نے اس سے بچنا چاہیے. ایک دن اپنی کیبنٹ لے کے رو رہا تھا، ماتم کر رہا تھا، کلیجہ پیٹ رہا تھا، کیا کروں؟ پوچھا اس کے مریدوں نے، کیا ہوا حضرت؟ ارے کہنے لگا، غضب ہو گیا، میں تو اولاد آدم کو جہنم تک گھسیٹ کے لے جا رہا ہوں، مگر میں نے جب پروردگار کو چیلنج کیا تو حکم آیا، ٹھیک ہے تو کر گمراہ، میرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر پائے گا اور تو جہنم لے کے جائے گا آدم کی اولاد کو. تو آدم کی اولاد بھی سن لے کہ لاکھ گناہ ہو، اگر ایمانداری سے توبہ کر لے اور آنسو بہا لے اور اپنے پروردگار کے سامنے گڑ گڑا دے تو ہمالیہ سے زیادہ بڑا گناہ بھی میں معاف کر دوں گا اور میں توبہ قبول کر لوں گا. توبہ. اب شیطان نراش ہو گیا. اس نے کہا اب کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا عجب ہو گیا، یہ تو خوب ہے، زندگی بھر شراب پلوایا میں نے اور آخری وقت میں رو کے توبہ کر لیا، معاملہ ختم. یہ کیا ہو گیا؟ اور ایک بات اور بتاؤں، یہ ہے ٹائم ہے کہ نہیں؟ 2-4 منٹ، میں بہت تھکا ہوا ہوں، 2-4 منٹ اور لوں گا حضرات. 2-4 منٹ میرے بھائی، عمل کرنا، نماز پڑھنا، ہاں عمل کرنا میرے بھائی. سنیے میری بات. ایک مرتبہ جب فرشتوں نے کہا تھا کہ کھینچ کے لا رہا ہوں، جب فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا،
تو فرشتوں نے اللہ کے سامنے ہمارا فساد رکھا اور اپنی تسبیح رکھی. اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اپنا تعارف کروایا تسبیح سے، تحلیل سے، ہمارا تعارف فساد سے، قتل سے، خون خرابے سے. حضرات میں نے بہت تفسیریں الحمدللہ پڑھی، مگر آج میں اس مفسر کو کوٹ کر رہا ہوں جس نے علم کا ورثہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے پایا تھا، جس کو میرے آقا نے بہیا کے جنگل میں آرا کے قریب 12 سال تک پڑھایا تھا، جو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں گیا مرید ہونے کے لیے، اٹھ کے چلا آیا. نہیں طبیعت بھری اس کی، کس کے یہاں؟ محبوب الہی عالم پناہی سلطان نظام الدین اولیاء کے پاس مرید ہونے گیا تھا. دل نہیں بھرا، دل ہی تو ہے. اٹھ کے چلا آیا. جب جانے لگے تو خسرو کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سرکار نے فرمایا، خسرو، ہندوستان کا سب سے اچھا مال آیا تھا، ہمارے دسترخوان پہ اس کا نوالا نہیں ہے. پانی پت کرنال گیا وہ درویش، حضرت بو علی شاہ قلندر کا دبدبا تنتنا تھا، سوچا ان سے مرید ہو جاؤں. بو علی شاہ قلندر آئے، ہاتھ پیر تو چوم لیا، دعا لے لیا، مرید نہیں ہوا. باہر نکل کر کے فرماتے ہیں، مردیست وہ لیکن مغلوب الحال است. یہ مرد تو ہے مگر اپنے ہی حال میں مغلوب ہے. چلے واپس. راستے میں خضر راہ نے راستہ دکھایا، اسی دلی سے گزرے، ایک بوسیدہ مکان کی طرف راستہ دکھایا گیا. اس زمانے میں ایک خرقہ پوش خواجہ رہا کرتے تھے. ان کے دربار میں گئے، ٹھنڈک کا زمانہ. وہ اندر سے جب نکلے تو اس درویش کامل کے اوپر جاڑے کے زمانے میں پسینے کی بارش ہونے لگی. میں جس بزرگ کی بات کر رہا ہوں ان کا نام نامی و اسم گرامی ان کی صفت کے ذریعے پہچانا جا رہا ہے. کبھی کبھی نام پر صفت غالب آتی ہے. مخدوم الملک ان کا خطاب ہے. مخدوم بہار کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں. شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ. جب مرید ہونے کے لیے گئے، حضرت اندر سے نکلے، یہ کپ کپانے لگے، ہاتھ بڑھا دیا، بیعت ہوئے اور حضرت اندر گئے. جو بزرگوں سے انہیں خرقہ ولایت ملا ہوا تھا وہ ساری چیزیں لا کر مخدوم بہار کو عطا فرما دی، اور مخدوم بہار سے فرمایا واپس چلے جاؤ. تو انہوں نے عرض کیا، حضور میری تعلیم، میری تربیت. تو فرمایا، بارگاہ رسالت سے تمہارے لیے جتنا حکم ہوا تھا اتنا کام میں نے کر دیا. تمہاری تعلیم و تربیت کی ذمہ داری خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی. یہ ہیں مخدوم شرف الدین احمد یحییٰ منیری. سرکار کے مکتوبات صدی علماء کی نگاہ سے گزرے ہیں. علم کا وہ خزانہ کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اجل، عالم زمانہ، عامل زمانہ، قطب زمانہ نصیر الدین چراغ دلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان خطوط کو پڑھا تو اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، واہ مخدوم جہاں، آپ نے ہمارے 1000 سالہ کفر کو ہماری ہتھیلیوں پہ رکھ دیا ہے. یہ تھے وہ بڑے لوگ
جو بڑوں کی قدر و منزلت کو اس طرح پہچانتے تھے اور اس طرح مانتے تھے، آج ہم چنیں دیگرے نیست۔ ارے ہم ہیں نا۔ مخدوم جہاں نے جو تفسیر قرآن کی ہے، مخدوم جہاں اتجلو فیہا من یفسدو فیہا کے تحت لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا یہ گنہگار ہے، ہم تسبیح و تقدیس والے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا فرشتو تم عبادت پہ عبادت کیے جاؤ، اگر میں نہیں قبول کروں گا تو کیا کرو گے؟ اور جس کو اتجلو فیہا من یفسدو فیہا میں تم دکھا رہے ہو، یہ گناہ پہ گناہ کیے جائے، ایک دن توبہ کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے، اس کا اشک ندامت بہتا جائے، میرا ساغر عفو چھلکتا جائے، اور اس کا داغ اسیاں دھلتا جائے، تو تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ یہ ہے تفسیر عارفانہ و عالمانہ۔ ان کی زیارت کے لیے حضور اشرف العلماء کے جد امجد تارک السلطنت مخدوم کچھوچھا سید اشرف جہانگیر شمنانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ گئے، بہار شریف گئے۔ رات میں حضرت کے پاس علماء کا بہت بڑا ازدحام ہوتا تھا، اتنی بڑی عالم شخصیت ہے مخدوم بہار کی کہ ذرا پڑھ کے دیکھیے، ہر ولی کے سامنے ہمارا سر عقیدت جھکا ہوا ہے، مگر مخدوم بہار کو پڑھ لینے کے بعد میں تو کہتا ہوں کہ ایمانداری سے مخدوم بہار کو اگر پڑھ لے آدمی تو اس کا ایمان مستحکم اور کامل ہو جائے گا۔ سرکار مخدوم بہار نے آج کی رات میں اعلان کیا، اپنے ساتھیوں کو وصیت کروائی اور فرمایا اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ میدان میں رکھ دینا۔ سنو حضرت اشرف العلماء کس نسل سے ہیں، کس باپ کے بیٹے ہیں۔ میرا جنازہ میدان میں رکھ دینا، کس نے فرمایا؟ مخدوم الملک نے، مخدوم بہار نے۔ اور جنازے کو رکھنے کے بعد ازدحان میں اعلان کر دینا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس میں یہ شرطیں پائی جائیں۔ کون کون سی شرط؟ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جو نجب الطرفین سادات ہو، حسنی ہو حسینی ہو، نمبر 1۔ اس کے اندر دوسری خوبی یہ ہو کہ قاری قرأت سبا ہو، اس کے اندر تیسری خوبی ہو کہ مجرد ہو، اس کے اندر چوتھی خوبی ہو کہ تارک السلطنت ہو۔ سنو کس باپ کی اولاد ہیں اشرف العلماء۔ یہ کارواں مخدوم کچھوچھا کا جب پہنچا وہاں تو دیر ہو چکی تھی، صبح میں رات میں حضرت کا انتقال ہو گیا، صبح میں جنازہ رکھا گیا، اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے۔ وقت کے جید علماء، حضرت نے اپنے زمانے کے پیروں کو رنگا سیار لکھا ہے، اللہ ماشاءاللہ، یعنی آپ سوچ لیجئے کہ اس زمانے میں بھی دین کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا تھا۔ میں بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اب تو پیر نہیں رنگے سیار ہیں۔ اور کچھ سنیے گا، اعلان ہوتا رہا، اولیاء اللہ تھے وہاں، علماء حق تھے وہاں، بڑے بڑے متقی پرہیزگار تھے وہاں۔ یہ شرطیں جس ایک ذات میں پائی جائیں وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ مخدوم کچھوچھا پہنچے مخدوم بہار کی زیارت کے لیے، ان سے ملنے کے لیے۔ پتہ چلا کہ حضرت کا تو رات انتقال ہو گیا ہے۔
تو حضرت نے فرمایا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں چل کر کے جنازے کے اندر جنازہ پڑھنے کی سعادت تو حاصل کروں. ولی را ولی میشناست پہچانتے تھے ایک دوسرے کو. جب قریب پہنچے تو دیکھا اعلان ہو رہا ہے نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں. تارک السلطنت ہو, مجرد ہو, قاری قرأت صبا ہو, حسنی حسینی سادات ہو. جنازے کا پایا پکڑ کر کے مخدوم کچھوچھا رونے لگے. کہ لے سرکار, جاتے جاتے میرا بھرم بھی کھول دیا آپ نے, اور نماز جنازہ سید اشرف جہانگیر مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی ہے حضرت مخدوم بہار کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس باپ کے بیٹے کا نام ہے حامد اشرف. تو صرف اس بنیاد پر نہیں ہم انہیں پہچان رہے ہیں کہ پیدرم سلطان بود میرا باپ بادشاہ تھا. نہیں, اس بادشاہ کا بیٹا بھی عرفان کا بادشاہ تھا, رضا کا بادشاہ تھا, انکسار کا بادشاہ تھا, علم کا بادشاہ تھا, عمل کا بادشاہ تھا, اخلاق کا بادشاہ تھا. اس قوم کو جو کچھ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ورثے میں ملنا چاہیے تھا اس کا وارث تھا. اور چھپا کے نہیں لے گیا, دبا کے نہیں لے گیا, پھیلا کے چلا گیا. بہت خوب سبحان اللہ. اس لیے حضرات علم سے دوستی کیجیے. سید العلماء کا, حضرت اشرف العلماء کا یہ پیغام پوری زندگی پڑھنے اور پڑھانے میں حضرت نے گزاری ہے. پوری زندگی. یہ پیری مریدی تو بہت بعد میں ہوئی ہے, اور حق تھا انہیں پیری مریدی کا. ان کی پاک بازی, ان کی اچھائی, توبہ کروانے کا جذبہ. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ ابلیس کو بڑی مایوسی ہوئی کہ اب کیا ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کر گمراہ کتنا کرے گا تو. جس دن میرا بندہ روتا گڑ گڑاتا میرے باب اجابت پہ آیا, جس دن اس نے آنسو بہایا, تو ابلیس نے کہا میں آخری سانس تک گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا میں آخری سانس تک معاف کروں گا. اب ابلیس نا امید ہو گیا. اس کے بعد اس نے رستہ ڈھونڈ لیا. سبحان اللہ تو کہہ رہے ہو, آگے رستہ اس نے ڈھونڈا ہے اس لیے بچو. بے شک سبحان اللہ. اس نے پھر رستہ کیا ڈھونڈا بتا دیتا ہوں. اس نے کہا دیکھو یہ تو جب گناہ کرے گا تب توبہ کر لے گا, توبہ کر لے گا اللہ معاف کر دے گا. اس لیے پیترا بدلو. اب مذہب کے لبادے میں آؤ اس کے پاس. برائیوں کو بھلائی بنا کے مسلمانوں میں پھیلاؤ, بدعتوں کو ثواب بنا کے مسلمانوں میں پھیلاؤ, خرافات کو مذہب بنا کر کے مسلمانوں میں پھیلاؤ. تو مسلمان جب یہ خرافات کو مذہب سمجھ کے کرے گا, بدعت کو مذہب سمجھ کے کرے گا, برائی کو دین کا حصہ سمجھ کے کرے گا, تو توبہ کرنے کی تو توفیق ہی اس کو نہیں ہوگی. اس طرح میں اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. ایک بدعتی ہو جائے کوئی مسلمان, لگے دم مٹے غم, بابا کی جے, دم دما دم. جلوس جا رہا ہے, ڈھول بج رہا ہے, گانجا چل رہا ہے, بڑے بابا ہیں یہ. آج ذرا خلاف بول تو دیجئے. ہمارے جیسے آدمی کی بھی خیریت نہیں. حضرت کے خلاف بول رہا ہے. حضرت کے بہت بڑے حضرت ہیں. حضرت نہیں ہے, فن فجرت ہیں. بچو ان سوداگروں سے. یہ بدعات اور خرافات کو مذہب بنا کر تمہاری زندگی میں داخل کیے ہوئے ہیں. تو توبہ کی تو توفیق اب ہوگی ہی نہیں, اس لیے کہ تم تو اپنے خیال سے مذہب پہ عمل کر رہے ہو, ثواب کا کام کر رہے ہو. ابلیس کے اس پھندے سے بچنے کی ضرورت ہے. حضور اشرف العلماء اللہ تعالیٰ آپ کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. اپنے رحم و کرم اور اپنی شان رحیمی و کریمی کے ساتھ آپ کو ردائے رحمت میں رکھے. آپ کے فیضان
کو ہم پر جاری و ساری رکھے۔ آپ نے جو علم اور عمل دنیا کے سامنے پیش کیا، اس علم و عمل میں اضافہ ہو۔ پوری ملت سنت سنت سنت، سنت کی ضد ہے بدعت، عقیدہ توحید اس کی ضد ہے شرک، اسلام اس کی ضد ہے کفر۔ ان تمام تر چیزوں سے بچنے کی میرے بھائی ضرورت ہے۔ بچیے اور بچائیے اپنے سماج کو، اور علم دین پڑھوائیے اپنے بال بچوں کو۔ اخیر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ اے میرے معبود، میں تیرا سب سے حقیر و فقیر، گناہگار، خطاکار، کم علم بندہ ہوں۔ میرے مولا، جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ نیک جذبے کے ساتھ کہا ہے، بغیر کسی کو نگاہ میں رکھے ہوئے کہا ہے۔ جو بھی ٹپنی میں نے کی ہے تیرے دین کی خاطر کی ہے۔ یا مولا، اگر مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی شرعی اعتبار سے